اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم نے ہماری جو ریویژن کی پریویس کلاس تھی اس میں ہم نے سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ ان دونوں کی ریویژن بہت اچھے طریقے سے کی. امید کرتی ہوں جب آپ لیکچر سنیں گے تو پوائنٹس اور جو احکامات اس میں ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم یہ جو ریویژن کر رہے ہیں، ہمارا جو موٹیو ہے ریویژن کا وہ یہ ہے کہ قرآن کو آپ احکام کے تھرو پوائنٹ وائز آپ اسے سمجھ سکیں کہ یہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد سورہ آل عمران آتی ہے سورہ بقرہ کے بعد، اور سورہ آل عمران میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران سورہ بقرہ یہ دونوں کا جوڑا ہے. موسٹلی جو قرآن میں صورتیں ہوتی ہیں وہ جوڑی کی شکل میں ہوتی ہیں، اور دونوں صورتوں میں جو متشابہات ہے، جو ان میں جو سملیرٹی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں حروف مقطعات کے ساتھ شروع ہوئی ہیں. دونوں کے آغاز میں قرآن کریم کی عظمت بیان کی گئی ہے. سورہ بقرہ کا جو ہم نے دیکھا تھا جو اختتامی آیات تھی وہ بہت عظیم آیات ہیں. اسی طرح سے سورہ آل عمران کے اختتام پر بھی عظیم ترین دعائیں ہیں جو ہم دیکھیں گے. سورہ بقرہ میں یہود سے زیادہ مخاطبت تھی، جبکہ آل عمران میں جو مخاطبت ہوگی وہ نصارہ سے ہے. اس سورہ کا اکثر اور بیشتر حصہ 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا. پہلا رکوع جو اس سورہ کا ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کا ایک انٹروڈکشن دیا، اس کے ساتھ اس سورہ کا آغاز کیا گیا. اس رکوع میں ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. تورات اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی تھی. اسی رکوع میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو بچہ جو ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اس کی صورت گری کرتے ہیں. اس رکوع میں آیت نمبر 7 میں محکم آیات اور متشابہ آیات کا ڈفرنس بتایا گیا کہ محکم آیات کیا ہوتی ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی ڈیفائن کیا ہو، ٹھیک ہے، جن کا حکم دیا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اور متشابہ آیات وہ ہوتی ہیں جن کا صحیح مفہوم ہمیں نہیں معلوم ہوتا، جس طرح سے حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، اللہ کا عرش کیسا ہوگا، اللہ کی کرسی کیسے ہے، فرشتے کیسے ہوتے ہیں، عالم برزخ کی کیا حقیقت ہے، یہ ساری باتیں متشابہ آیات میں ہوتی ہیں. تو یہ ڈفرنس ہمیں پتا چلا. تو یہ مین پوائنٹس ہیں جو ہمیں رکوع نمبر 1 میں پتا چلتے ہیں سورہ آل عمران کے. رکوع نمبر 2 جو آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 20 تک ہے، اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ کافر کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت چیز جو اس رکوع میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں جو اللہ نے محبت رکھی ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بہتر چیز جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں اس سے زیادہ بہتر چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اور جس کا اجر کیا ہے؟ جنت ہے انشاءاللہ تعالی. تو جتنی بھی محبت والی چیزیں ہیں ان سے بھی بہتر چیز اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ کا تقویٰ اختیار کریں. اسی رکوع کی آیت نمبر 19 میں ایک بہت اہم بات بیان کی گئی ہے جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. یعنی دین تو صرف اور صرف اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے. رکوع نمبر 3 جو آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 تک ہے، ٹھیک ہے،
اور اس رکوع میں جو یہودیوں کو گمان تھا کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن، اور اسی طرح جو کفار مکہ تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ لات منات عزا یہ سب ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس رکوع میں اس بات کی نفی کی جا رہی ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کے اکارڈنگ ہی اس کو اس کا اجر جو ہے وہ ملے گا. اسی رکوع میں جب ہم آیت نمبر 26 دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے قرآن کریم کی، جو ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جس کا خوبصورت مطلب ہے کہ جو بھی جو بادشاہت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ساری حکومت، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جس کو دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، ٹھیک ہے، خالی مفہوم بتا رہی ہوں میں. اور اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے. تو اللہ یہ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، اس پورے قرآن کریم کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس سے چاہے وہ چھین لیتا ہے. اس میں ایک جو حکم آیا ہے اس رکوع میں وہ یہ ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ کافر کو اپنا دوست نہ بنائے. آیت نمبر 28 میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. تو یہاں ہم نے رکوع نمبر 3 کو دیکھا. پھر ہم رکوع نمبر 4 پر آتے ہیں جو آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 41 تک ہے، یعنی 31 to 41 ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رکوع نمبر 5 جو کہ آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 54 تک ہے. یہ دو جو رکوع ہیں اس میں ہم مریم علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیں گے، زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہم ان دو رکوعوں میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس رکوع میں اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ جو عیسائیوں نے یہ 3 خدا والا عقیدہ اختیار کر لیا تھا وہ سراسر بے بنیاد ہے. کیا تھا ان کا عقیدہ؟ کہ ایک تو اللہ، ایک یہ بھی پتا چلا کہ اس سورہ کا نام آل عمران کیوں رکھا گیا، کیونکہ آل عمران، عمران کون ہے؟ مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اور آل یعنی اولاد، ان کی اولاد. ٹھیک ہے، اسی سورہ میں، اسی رکوع میں، ان دونوں رکوع میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمران کی بیوی یعنی مریم علیہ السلام کی ماں ہیں، ان کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کی تھی، جس کے ایز اے رزلٹ مریم علیہ السلام جو تھی وہ اس دنیا میں آئیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی تھی ان کی ماں نے کہ جو بھی اولاد ہوگی میں اللہ کے لیے اس کو سرنڈر کر دوں گی، وقف کر دوں گی. ٹھیک ہے، تو جب مریم علیہ السلام ہوئی تو انہوں نے اللہ کے لیے ان کو دے دیا. ان کی کفالت زکریا علیہ السلام نے کی. اور پھر زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہم اس میں ان دونوں رکوعوں میں پڑھیں گے کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کافی وہ بزرگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے تھرو ان کو بشارت دی یحییٰ علیہ السلام کی. مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے، اللہ کا کلمہ ہوں گے. اور مریم علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں، میں کیسے مطلب ایک بچہ میرے ہو سکتا ہے. فرشتوں نے کہا ایسے ہی اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے، اور رسول بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں میں بھیجا جو تورات کی ہی تصدیق کرتے تھے. ان کے معجزے بھی یہاں بیان کیے گئے. اس میں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد جو کی انہوں نے حواریوں نے کی تھی، جن کی پکار، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا. اور اسی رکوع میں، ان دو رکوعوں میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، جہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا یہ جو ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. یہاں پر ہمیں اس بات کی کلیریفیکیشن ملتی ہے قرآن سے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ تابندہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. انہیں جو یہ مانا جاتا ہے، جو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا یہ بلیف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، ان کا قتل ہو گیا، تو رسول جو ہوتے ہیں وہ قتل نہیں ہوتے.
کچھ جو ان کے معجزات ہیں وہ آیت نمبر 49 میں ہمیں ملتے ہیں کہ مٹی کے پرندے میں وہ جان ڈال دیا کرتے تھے، کوڑھی کو اندھے کو شفا دے دیا کرتے تھے، انسان نے کیا کھایا یہ بتا دیا کرتے تھے، گھروں میں کیا ذخیرہ رکھا ہے یہ بتا دیا کرتے تھے۔ تو یہ معجزات تھے جو اللہ کے حکم سے وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی ہی دعوت دی جس طرح سے سارے رسولوں نے دی، ٹھیک ہے۔ یہ سارا تذکرہ ہمیں ان دو رکوعوں میں ملتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 پر ہم چاہتے ہیں۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 55 سے لے کر آیت نمبر 63 تک ہے، ٹھیک ہے، 55 to 63۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہمیں ابتدائی آیات میں ملے گا رکوع نمبر 6 میں، کہ یہاں پر ان آیات میں رکوع نمبر 6 میں یہ بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے اس پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہم نے پڑھ لیا، ہم نے پچھلے رکوعوں میں یہ پڑھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ کس طرح سے مریم علیہ السلام کو بشارت دی کہ اللہ کا کلمہ ہے اور وہ ان کی بشارت ملی۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، تو آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مٹی سے، ٹھیک ہے، قول لہ کن فیکون، کہا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ تو اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بات یہاں پہ واضح کر دی گئی ہے، کلیئر کر دی گئی ہے، اور کسی کو بھی کوئی کنفیوژن یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 61 میں رکوع نمبر 6 میں مباہلہ کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کو کچھ آیات کے نمبرز بتائے جا رہے ہیں اور رکوع وائز آپ کو کلیریفیکیشن دیا جا رہا ہے کہ کس رکوع میں کس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگوں نے آیت نمبر یاد نہیں کرنا، رکوع نمبر یاد نہیں کرنا، آپ لوگوں نے احکام کو یاد رکھنا ہے، آپ نے اس میں کہی ہوئی باتوں کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مباہلہ کا ذکر ہے رکوع نمبر 6 میں۔ ہوا یہ تھا کہ نجران سے کچھ قریب 70 عیسائی آئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر ان کے اندر یہ تھا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مباہلہ پر یہ بات اینڈ ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے دیکھا کہ پچھلے رکوعوں میں ساری ڈیٹیل بتا دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو مباہلہ پر اس بحث کا اینڈ ہوا۔ مباہلہ کیا ہوتی ہے کہ تم لوگ اپنے لوگوں کو جمع کرو، ہم اپنے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تم بھی لعنت کرو ہم بھی لعنت کرتے ہیں، تو جس کی دعا میں سچائی ہوگی اس کی دعا قبول ہوگی اور سامنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ اب عیسائی جو تھے وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، اور وہ بنا مباہلہ کیے وہاں سے لوٹ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم رکوع نمبر 6 میں دیکھیں گے۔ ہم رکوع نمبر 7 پہ چلتے ہیں، آل عمران کی آیت نمبر 64 تو آیت نمبر 71 ہے۔ یہاں پر اہل کتاب سے خطاب کیا گیا ہے۔ اچھا، اہل کتاب یہود اور نصارہ دونوں ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی کتاب والے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کو ہی کتاب عطا کی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر اہل کتاب سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ تم حق کو کیوں نہیں پہچانتے، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم جھگڑتے ہو، کیونکہ یہود اور نصارہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ روشنی ڈالی ہے کہ وہ تو اللہ کی ہی عبادت کیا کرتے تھے، اور جو تم کہتے ہو کہ وہ یہود تھے نصارہ تھے، نہیں، بلکہ وہ تو مسلمان تھے، یہودی نصرانی یہ سب تو بعد میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی نفی کی ہے کہ یہودی اور نصرانی کا جو تم کانسیپٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مین کانسیپٹ ہے رکوع نمبر 7 کا۔ رکوع نمبر 8 پہ ہم جاتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 72 ٹو آیت نمبر 80 ہے، ٹھیک ہے۔ 72 سے 80 تک ہمیں رکوع نمبر 8 ملے گا۔ اس رکوع کا جو آغاز ہے وہ یہودیوں کی سازش سے ہوتا ہے۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں گے اور شام کو کہہ دیا کریں گے کہ وہاں تو ہم نے کچھ سیکھنے لائق نہیں ملا، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا کہ اگر وہ دن بھر وہاں رہتے، کلمہ پڑھتے اور واپس آ کر دیکھتے کہ واپس آ کر کہتے کہ ہمیں تو وہاں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے کہ کوئی تو جینیون ریزن ہوگا کہ یہ لوگ اس طرح سے اسلام قبول کرنے کے بعد واپس پلٹ گئے۔ تو اس طرح کی انہوں نے سازش کی، جس کے بعد مرتد کی سزا جو تھی وہ قتل تجویز کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور
یہ سب یہودیوں کا کیریکٹر ڈیفائن کر کے اللہ تعالیٰ اسی رکوع میں یہودیوں کے کچھ اچھے کیریکٹرز کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ دیکھیں ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اسی رکوع میں رکوع نمبر 8 میں عہد کی امپورٹنس بھی بتائی گئی کہ دیکھیں جو عہد کو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات تو چھوڑیے ان کی طرف دیکھیں گے تک نہیں۔ ٹھیک ہے، یہودیوں کے کیریکٹرسٹکس کو ہر جگہ ڈیفائن کیا گیا ہے۔ رکو نمبر 8 میں بھی ڈیفائن کیا گیا کہ تورات کو ان کے جو احکام تھے وہ توڑ مروڑ کر پیش کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 79 اور 89 میں ایک بہت ایک سوال اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا، یعنی ظاہر سی بات ہے عیسائیوں کو مخاطب کر کے، کیونکہ جب اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں تو اس میں یہودی بھی ہوتے ہیں اور نصارہ بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کی جائے، یا پھر وہ یہ کہے کہ فرشتوں کو اور انبیاؤں کو مانے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عیسائیوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا رسول ہے اور وہ کہے کہ میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر۔ تو یہ سارے کانسیپٹس یہاں پہ کلیئر کیے گئے، یہودیوں کی جو کیریکٹرسٹکس تھی یہاں پہ ڈیفائن کی گئی۔ رکو نمبر 9 پر آتے ہیں جو آیت نمبر 81 سے لے کے آیت نمبر 91 ہے۔ جس طرح ہم نے عہد الست پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کہ تمام روحوں سے عہد لیا گیا تھا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس کی بھی ہم ریویژن کریں گے۔ تو عہد الست میں ہم جانتے ہیں کہ تمام روحوں سے عہد لیا گیا تھا، اسی طرح سے تمام رسولوں سے بھی عہد لیا گیا تھا۔ کیا عہد لیا گیا تھا؟ کہ جو کتاب ان کو دی جائے گی اس کے احکام کو وہ فالو کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، اور اس کے ساتھ جو ایک اور ان سے جو عہد لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان جتنے بھی رسول ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، اور آگے جو رسول آنے والے ہیں ان کی وہ تصدیق کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہی ہوتا تھا کہ جو بھی کوئی رسول آتا تھا وہ آگے والے رسول کی تصدیق کرتا تھا کہ ہاں یہ رسول آنے والے ہیں، اور یہی ریزن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر نبی نے، ہر رسول نے بشارت دی تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ اچھا، اہل کتاب کو یہ یقین تھا کہ رسول اللہ جو ہے، رسول اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، جانتے تو تھے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کے بارے میں بتایا۔ رکو نمبر 10 میں ہم دیکھتے ہیں جو کہ آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 101 تک پر مشتمل ہے، اور یہاں سے ہمارا 4تھ پارا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی سورہ کا جو 10واں رکوع ہے وہاں سے ہمارا 4تھ پارا شروع ہو جاتا ہے، اور اس رکوع میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں سب سے پہلے احکام ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، کہ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو خرچ کرو۔ یہاں پہ کیا فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو خرچ کرو۔ جتنی بھی چیزیں اللہ کی طرف سے حلال ہیں وہ بنی اسرائیل پر بھی حلال تھی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیم یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ملت ابراہیم کیا تھا؟ یعنی وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بہت اچھے سے پڑھا، آیت نمبر 95 میں اس کا تذکرہ ہے۔ حج کو فرض کیا گیا آیت نمبر 97 میں، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ احکام ہیں جو رکوع نمبر 10 میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس رکوع میں یہ بات کلیئر کی گئی ہے کہ پہلے عبادت کا گھر جو تھا، جو پہلا گھر تھا عبادت کا، جو عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ مکہ یعنی بیت اللہ ہی تھا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہود اور نصارہ ان کا ماننا تھا کہ عبادت کے لیے جو بیت المقدس ہے وہ پہلا گھر تھا، جس طرح سے پہلے نماز بھی بیت المقدس کی طرف ہوتی تھی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی ایک آیت میں ڈیفائن کر دیا کہ دیکھیں پہلا گھر جو عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا وہ مکہ یعنی بیت اللہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیت اللہ ہے اس کو امن کی جگہ بنایا۔ حرم شریف جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ امن کی جگہ ہے جہاں پہ کسی طرح کا لڑائی جھگڑا جو آج بھی نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو امن کی جگہ قرار دیا۔ رکو نمبر 11 دیکھتے ہیں جو کہ آیت نمبر 102 سے لے کر آیت نمبر 109 ہے، جس میں اللہ کے تقوی کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو تقوی ہے اس کا حق ادا کرو۔ یعنی تقوی کیا ہے؟ جو ہم بہت بار پڑھ چکے کہ جب آپ اکیلے بھی ہوں تو آپ اللہ سے ڈریں، ہر لمحہ آپ اللہ سے ڈرتے رہیں، آپ کا ہر ایک کام جو اللہ کی رضا کے اکارڈنگ ہو، تو یہ ہے اللہ کا حق۔
اسی طرح سے اسی رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کیا ہے اللہ کی رسی؟ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا حکم دیتے ہیں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک کانسیپٹ ہے ہمارے دین کا، کہ اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. ٹھیک ہے، اسے بہت اچھے سے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا جا چکا ہے. آیت نمبر 106 میں آخرت کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والے روشن چہرے کے ہوں گے اور جو کافر ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. نمبر 12 کی طرف چلتے ہیں، جو آیت نمبر 110 سے لے کر 120 تک ہے. اس رکوع میں اہل کتاب کی کیریکٹرسٹکس بیان کی گئی ہیں. جنگ میں پیٹھ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا میں ہر جگہ وہ ذلیل ہوتے ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے. اور اس میں ایک پازیٹیو بات بھی اللہ تعالیٰ نے کی کہ کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. جنہوں نے نیکسٹ اس کی کیریکٹرسٹک ان کی کیا ہے کہ جو بھی وہ کفر کرتے ہیں ان کے نہ تو مال کام آتے ہیں نہ ان کی اولاد کام آئے گی. اور یہ جو کفر کرتے ہیں نا، دیکھیں یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ کوئی بھی اگر اللہ کے احکام کو نہیں مانتا تو ان کے مال ان کی اولاد کام نہیں آئیں گے. اچھا، دنیا میں اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس کا صلہ انہیں آخرت میں نہیں ملے گا. obviously جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، رسولوں پہ ایمان نہیں رکھتے، اگر وہ کچھ بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اس کا صلہ ان کو آخرت میں نہیں ملے گا. اور مومن اگر ان کو اپنا رازدار بناتے ہیں کافروں کو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. وہ مومن سے ہرگز محبت نہیں کرتے اور وہ مسلمانوں کی خوشی سے جلتے ہیں اور ان کی تکلیف میں خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی کیریکٹرسٹکس ہیں جو رکوع نمبر 12 میں ڈیفائن کر دی گئی. رکوع نمبر 13 ہم دیکھتے ہیں، جو رکوع نمبر 13 سے بلکہ رکوع نمبر 18 تک ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے بارے میں تذکرہ ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے، غزوہ احد میں کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر نکلے تھے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں جو عبداللہ بن ابی جو منافق کا سردار تھا، وہ اپنے 300 منافق لے کر واپس چلا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور بہت ہی لیم ایکسکیوز اس نے دیا تھا کہ ہماری بات تو مانی نہیں، اس لیے ہم یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. اب 700 لوگوں کا لشکر تھا، اس میں کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جن کا ایمان تھوڑا کم تھا. ٹھیک ہے، اور ہمیں ڈیٹیل اس میں تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ وہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے خاندان سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل مضبوط کر دیے. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے اس میں غزوہ میں شرکت کی. اور غزوہ احد میں مسلمان جو تھے وہ جیتتے جیتتے ہار گئے تھے. اور ہم بہت اچھے سے اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ ایک درہ تھا جس پر مسلمان مامور تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں سے کچھ بھی ہو جائے آپ نے ہٹنا نہیں ہے. لیکن وہ وہاں سے چلے گئے مال غنیمت کی طرف. انہوں نے کہا کہ اب تو ہم جیت گئے، جس کا فائدہ اٹھا کر خالد بن ولید جو تھے انہوں نے کیا کیا؟ پورا سینیریو چینج کر دیا. انہوں نے وہاں پہ حملہ بول دیا، جس کی وجہ سے مسلمان جیتی ہوئی جنگ جو تھے وہ ہار گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید طریقے سے اس میں زخمی بھی ہوئے تھے. اور آپ نے یہ کہا کہ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے. جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نمبر 128 نازل ہوئی تھی کہ اے نبی، اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں، چاہے تو وہ ان کی توبہ قبول کریں یا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیار اپنے پاس رکھا ہے کہ کس کی توبہ کو قبول کرنا ہے اور کس کی نہیں. جب ہم غزوہ احد کے بارے میں پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ جنگ احد میں مسلمانوں کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو جب جنگ بدر ہوا تھا اس میں کس طرح سے فرشتوں کے تھرو 5000 فرشتوں کے تھرو تمہاری مدد کی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو جب غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست ہوئی تو اللہ تعالیٰ انہیں کنسول کرتے ہیں، ان کے غم کو ہلکا کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اگر فتح نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، آگے چل کر تم ہی غالب آنے والے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نیک اور بد لوگوں کو جدا کریں گے. ٹھیک ہے، تاکہ جو شہادت کے درجات ہیں وہ بھی تو صحابہ کو عطا کرنا تھے نا. ٹھیک ہے، تو
اس میں ہم 15th رکوع میں یہ پڑھیں گے کہ جب یہ افواہ پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کے جو حوصلے تھے وہ پست ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ بھی، انہوں نے بھی اپنی تلوار پھینک دی تھی کہ اب کیا جنگ کرنا، اب تو جو رسول اللہ ہیں وہی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جنگ تم رسول اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے تھے بلکہ اللہ کے لیے تم یہ جنگ کر رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی بہت سے نبی آئے تھے، ٹھیک ہے، جن پر پریشانیاں آئی تھیں اور وہ ثابت قدم رہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کے لیے آگاہ کر رہے ہیں، یہ بات ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم جنگ کر رہے ہو یہ کسی رسول کے لیے نہیں کی جا رہی بلکہ یہ جنگ تو اللہ کے لیے کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوا آیت نمبر رکو نمبر 16 میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ 18 رکو تک ہی یہاں پر غزوہ احد کے بارے میں ہی بات ہے۔ تو یہاں پر جو منافقین تھے وہ کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جنگ جو ہے ہار گئے، ریزنز کچھ بھی تھے لیکن ہار تو گئے تھے، تو یہاں پہ وہ مسلمانوں سے کہتے کہ دیکھو اگر یہ رسول جو ہیں اگر وہ سچے ہوتے تو اس طرح سے ان کی شکست نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اسی رکوع میں رکوع نمبر 16 میں مسلمانوں کے قلبی سکون کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے سکون دیا، ٹھیک ہے، کہ جب غم آیا اس کے بعد مسلمانوں کو اطمینان کی نیند وہ سوئے، اور جو منافق تھے وہ بے چین رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس رکوع میں ہم یہ بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان سبھی مسلمانوں کو معاف کر دیا تھا جن سے غزوہ میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تھی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اس کو انہوں نے مانا نہیں تو نہیں کہیں گے، لیکن تھوڑا سا ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سبھی مسلمانوں کو معاف کر دیا۔ غزوہ احد کے بعد کے کچھ مناظر پیش کیے گئے ہیں رکوع نمبر 17 میں، کہ منافق کہتے تھے کہ اگر ہمارے بھائی جنگ پر نہ جاتے تو وہ ہمارے ساتھ زندہ ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو موت تو سب کو آ کر ہی رہے گی، چاہے وہ بند قلعے میں کیوں نہ ہو، تو اگر جنگ پر نہ جاتے تو بھی وہ مرتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھو جو لوگ جو لگتا ہے کہ جن کی کوتاہیوں کی وجہ سے جنگ ہار گئے ہیں تو انہیں آپ معاف کر دیں، انہیں درگزر کریں، ان سے آگے مشورہ بھی لیں اور اللہ کے فیصلے پر توقع رکھیں۔ آیت نمبر 161 میں منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ یہ الزام لگایا تھا کہ آپ نے مال غنیمت میں خیانت کی، جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ ایک اور بات ہمیں رکوع نمبر 17 میں ملتی ہے کہ شہید جو ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے یہاں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اس کا آخری رکوع جو ہے جس میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے، رکوع نمبر 18، جس میں اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ہر لمحہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں اور اپنی رسول کی پکار پر لبیک کرتے ہیں۔ اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جن لوگوں نے کفر کیا۔ جو لوگ اپنے مال کو بچا کر رکھتے ہیں، غزوات میں دینے سے روکتے ہیں، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 ہے جو آیت نمبر 181 سے آیت نمبر 189 تک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں اس رکوع میں اس دور کے یہودی اور جو منافقین تھے ان کا ذکر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے کہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، یہ اس طرح کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم بہت بار انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ کس طرح کے معجزات تھے جو وہ طلب کیا کرتے تھے، اور جب ان سے معجزات مانگے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو پہلے بھی رسول آئے تھے، ان سے بھی تم نے معجزات مانگے اور انہوں نے معجزات دیے بھی، موسیٰ علیہ السلام کی معجزات، عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات، تو کیا ہوا؟ تب بھی تو تم نے ان کی اطاعت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزما کے رہیں گے، کس چیز سے؟ تمہارے مال سے تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جانوں سے تم کو آزمائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا رکوع نمبر 20 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو سورہ ہے اس میں 20 رکوع ہیں۔ یہ رکوع 190 سے آیت نمبر 200 تک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ
یہ سورہ جو ہے یہ آخری رکوع میں اس میں جو آخری رکوع ہے یہ قرآن کی عظیم ترین مقامات میں سے، اس میں اس کی جو 6 آیات جب نازل ہوئی، یعنی شروع کی جب 190 سے 195 جب یہ آیات نازل ہوئی تو پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رخت طاری رہی، آپ کھڑے بیٹھے آپ روتے رہے، ٹھیک ہے، آپ کبھی نماز پڑھتے کبھی سجدے میں جاتے۔ تو جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح آئے آپ کو فجر کی نماز کے لیے بلانے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جب آپ دیکھی تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، آپ اتنے پریشان ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیوں نہ روؤں کہ آج کی شب میرے رب نے مجھ پر یہ آیات نازل کی ہیں کہ یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے بھی بیٹھے بھی اور اپنے پہلوؤں پر بھی، اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، جسے تو نے داخل کر دیا آگ میں، بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا، ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں وفا دیجو اپنے نیکوکار بندوں میں۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اور ہمیں رسوا نہ کیجیے قیامت کے دن، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرنے والا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ تو جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہوں نے میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، جنہوں نے میری راہ میں جنگ کی اور جانیں بھی دے دی، لازماً ان میں سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، اور لازماً داخل کروں گا انہیں باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، اور بہترین اللہ تو اللہ ہی کے پاس۔ یہ ساری جو دعائیں ہیں یہ بہترین دعائیں ہیں، اور یہ دعاؤں کو سن کر جو تھے اللہ کے رسول جو تھے وہ رونے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں کہ کافروں کے لیے جہنم اور ایمان والوں کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ یہاں پر یہ ہماری جو سورہ ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری سورہ شروع ہوتی ہے وہ ہے سورہ نساء، ٹھیک ہے۔ سورہ نساء جو مدنی صورتوں کا جو دوسرا گروپ ہے وہ ہے۔ یہاں پر سورہ نساء ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء جو ہے وہ سورہ مائدہ دونوں کا گروپ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ جس طرح سے سورہ بقرہ اور آل عمران گروپ ہے، اسی طرح سے سورہ نساء اور سورہ مائدہ گروپ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو سورہ ہے سورہ نساء، اس کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس سے، یعنی لوگوں سے، جبکہ سورہ مائدہ کا آغاز ہوگا یا ایھا الذین آمنوا سے، ایمان والوں، ٹھیک ہے۔ سورہ نساء میں 3 لڑیاں ہمیں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ ایک پہلی جو ہے اس میں خطاب اہل ایمان سے ہے، اور اس سورہ کا بہت بڑا پورشن جو ہے جس میں کی منافقین سے ہی مخاطبت ہے۔ سورہ نساء میں ٹوٹل 176 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا رکوع ہے اس میں جو ہے اس میں آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 10 تک ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے رکوع میں یتیموں کے حقوق کی بات کہی گئی۔ اچھا دیکھیں، یہ جو سورہ ہے نا، اس میں بہت سارے احکام ہم کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ احکام ہم نے رکوع وائز یہاں پر اب جمع کر لیے ہیں تاکہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے کہ ہم اللہ کے احکام کو سمجھ سکیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے رکوع میں یتیموں کے حقوق کی بات کی گئی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یتیم سوسائٹی کا سب سے ویکسٹ سیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یتیم کے حقوق کو ڈیٹیل میں ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اچھا، سورہ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ تمام نوع انسانی کی تخلیق ایک فرد سے ہوئی،
ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام سے. تو اس سورہ میں بہت سارے احکام ہیں جنہیں ہم دیکھیں گے کہ وہ رشتوں پر بیسڈ ہیں، انسانیت پر بیسڈ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اس بات کو، اس سورہ کو کا جو شروعات کی وہ یہ کہ تمام انسان ایک ہی انسانی جوڑے یعنی آدم اور حوا سے بنے. احکام کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رشتے ناتوں کو توڑنے سے پرہیز کرو. اب دیکھتے ہیں کہ کیا احکام ہے. آیت نمبر 2 میں ہے کہ یتیموں کے مال کو نہ کھاؤ، انہیں اپنے مال کے ساتھ مت ملاؤ. ایسا کرنے سے اسٹرکٹلی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا مال جو ہے وہ خبیث یعنی ناپاک ہو جائے گا اگر اپنے مال کو یتیم کے مال میں ملاؤ گے. آیت نمبر 3 میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ یتیم بچیاں جو تمہاری کفالت میں ہیں ان سے اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو، اگر تمہارا انٹینشن جسٹ ہے، انٹینشن اگر تمہارا نیک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن صرف اس وجہ سے تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو کہ ان کا مال تم ہڑپ کر لو تو ان سے نکاح مت کرو. ٹھیک ہے، اگر ان کے حق مہر ادا نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح مت کرو. اسی آیت میں ہے 4 نکاح کی جو اجازت دی گئی وہ اسی آیت میں دی گئی ہے. ٹھیک ہے، کہ اب ان سے نکاح نہ کرو لیکن 4 نکاح تک تم کر سکتے ہو. اسی میں ایک بات اور ہے کہ اگر 4 کے بیچ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی نکاح کرو. ٹھیک ہے، یہ جو بات کہتے ہیں کہ 4 نکاح کی اجازت ہے، 4 نکاح کی اجازت ہے، اسی آیت میں بات ہے کہ اگر 4 نکاح کے 4 کے بیچ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی نکاح پہ رہو. ٹھیک ہے، لیکن جنگ میں جو لونڈیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو حلال ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. آیت نمبر 4 میں ہم دیکھیں گے کہ عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کچھ معاف کر دیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. آیت نمبر 5 ہے کہ یتیم جب تک نہ سمجھ ہو اس کے مال کی حفاظت کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان کے خرچ کے لیے اس مال میں سے آپ استعمال کر سکتے ہو. اس میں یہ بھی کہا کہ معروف طریقے سے ان سے بات کرو. ٹھیک ہے، آیت نمبر 6 میں ہے کہ غنی اگر ہے، کوئی انسان مالدار ہے، کوئی غنی ہے تو یتیم کے مال سے وہ پرہیز کرے. لیکن اگر کوئی غریب ہے، ٹھیک ہے، تو بدستور اس میں سے وہ کچھ استعمال کر بھی سکتا ہے. اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب اس کا مال واپس کیا جائے یعنی جب یتیم جب وہ بڑا ہو جائے، اپنے سمجھدار ہو جائے، جب تو اس کا مال ریٹرن کیا جائے تو گواہوں کی موجودگی میں اس کے مال کو ریٹرن کرو. ٹھیک ہے، آیت نمبر 7 میں ہے کہ پہلی مرتبہ یہاں پر یہ چیز بتائی گئی کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی حصے دار ہوں گی کس میں؟ وراثت میں. پہلے عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن یہاں پر حکم آیا کہ عورتیں بھی وراثت میں حصے دار ہوں گی. آیت نمبر 8 میں ہے کہ جب وراثت تم تقسیم کرو تو یتامہ غریب رشتہ دار جو ہوں ان کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے دے دیا کرو. ٹھیک ہے، اور اسی رکوع کے اینڈ میں اس بات پر یہ اینڈ ہوئی کہ یتیم کا مال ہڑپ جو لوگ کر جاتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. تو ہم نے دیکھا اس پورے رکوع میں جو موسٹلی بات ہے یتیم کے بارے میں ہے، عورت کے حقوق کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، وراثت میں بھی جو یتامہ ہیں، غریب رشتہ دار ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو. رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک ہے. یہ رکوع بہت ہی مختصر ہے، صرف 3 آیات ہیں، لیکن بہت ہی جامع آیات ہیں وراثت کو لے کر. ٹھیک ہے، پوری کی پوری کتابیں، پوری کی پوری جو قانون ہے اس کے اوپر لکھے گئے ہیں انہی 4 آیات کے اوپر. ٹھیک ہے، تو جب کوئی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو بھی کوئی قرض ہے اس کے تدفین کے لیے جو بھی کچھ ادا کرنا ہے وہ ادا کرنا ہے. اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوگی، وصیت جو بھی اس کا ٹوٹل اس کا جو جائیداد ہے اس کا 1/3 حصہ وہ وصیت کر سکتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں نکال دی گئی اس کے بعد جو بچا تو اس میں سے پیرنٹس کو دیا گیا کتنا؟ 1/6 پیرنٹس کو دیا، اور بیوی کو 1/8 حصہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا اگر ایک بیوی ہے تو بھی 1/8، اور اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اسی 1/8 میں سے ان کو دیا جائے گا. ایسا نہیں کہ ہر بیوی کو 1/8 نہیں، اسی 1/8 میں سے جتنی بھی بیویاں ہوں گی ان کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب جب پیرنٹس کو ہو گیا، وائف کو ہو گیا، پھر آتی ہے اولاد. بیٹے کا حصہ بیٹی سے ڈبل ہوگا، یعنی اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو 2 حصے بیٹے کو دیے جائیں گے اور 1 حصہ بیٹی کا ہوگا.
ٹھیک ہے. اب اگر کسی کے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، بیٹا نہ ہوں، تو 2/3 شیئر جو ہے وہ بیٹیوں کو جائے گا، اور 1/3 شیئر جو ہے وہ واپس سے کس کو چلا جائے گا؟ باپ کے پاس. اگر ایک ہی بیٹی ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، دوسری کوئی بیٹی نہیں، اکلوتی بیٹی ہے، تو 50% جائے گا بیٹی کو، اور ریمیننگ 50% چلا جائے گا باپ کو. ٹھیک ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو 1/3 ماں کو جائے گا اور 2/3 باپ کو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ کب ہے؟ جب اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. بھائی بہن بھی نہیں ہے، اور اگر بھائی بہن ہوں گے تو 1/6 ماں کو جائے گا، اور 5/6 کس کو جائے گا؟ باپ کو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر بیوی فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے، تو ہسبینڈ کو جائے گا 1/4 حصہ اگر اس کی اولاد ہے تو. لیکن اگر بیوی فوت ہو گئی اور اگر اولاد نہیں ہے تو ہسبینڈ کو جائے گا ہاف. ٹھیک ہے. یہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں یہ لیکچر ہم نے الحمدللہ کیا ہے، یہاں صرف ہم مین پوائنٹس لے رہے ہیں ریویژن کے حساب سے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے یہ پڑھا کہ بیوی کو 1/8 شیئر جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4 شیئر ملے گا. اسی میں ہم کلالہ کے بارے میں پڑھیں گے. وہ میت جس کے نہ تو والدین ہیں اور نہ ہی اولاد، تو اسے کلالہ کہتے ہیں. اور اس کی وراثت کس طرح ہوگی کہ اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو 1/6 شیئر ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی صرف ایک بھائی ہے، بہن نہیں ہے، یا صرف ایک بہن ہے، کوئی اور نہیں ہے، اکلوتا بھائی اکلوتی بہن کی بات ہو رہی، تو 1/6 شیئر جائے گا. زیادہ بھائی بہن ہوں گے تو 1/3 شیئر جائے گا. اس کی اور ڈیٹیل ہم پڑھیں گے اس کی اسی سورہ کی آخری آیت میں. ٹھیک ہے. 176 جو آیت ہے اس میں ہم انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل پڑھیں گے. اس کے بعد رکو نمبر 15 آتا ہے، رکو نمبر 3 آتا ہے، جو آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 22 تک ہے. ٹھیک ہے. اس رکو میں اس وقت کے معاشرے میں جو بے حیائی اس وقت چل رہی تھی اس کو روکنے کے لیے احکام نازل ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بتایا گیا کہ جو عورت بے حیائی کرے اس کے لیے 4 گواہ لے کر آؤ. ٹھیک ہے. اور جب وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو جب تک کہ وہ یا تو مر نہ جائیں یا ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے. اچھا، یہ ابتدائی حکم تھا. بعد میں سورہ نور میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی کیا سزا دی گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اگر عورت اور مرد دونوں بے حیائی میں انوالو ہوں تو دونوں کو ایذا پہنچاؤ. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. آیت نمبر 17 میں ہے کہ موت کے فرشتے جب دکھنے لگیں اور انسان توبہ کرے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، آیت نمبر 19 میں ایک اور بہت بے حیائی کی چیز تھی جو اس معاشرے میں چل رہی تھی، اس پہ فل سٹاپ لگایا گیا کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا اور اس کی 4-5 بیویاں ہوتی، کانسیپٹ تھا کہ 4-5 بیویاں ہوتی تھیں اس زمانے میں، 4 تو ہوتی تھی، تو ایک بیٹا تو وارث بن گیا. اب obviously ایک اس کی سگی ماں ہے، باقی ساری اس کی جو سوتیلی ماں ہے، وہ کیا کرتا کہ وہ ان سب کو اپنی ملکیت میں لے لیتا، اپنی وراثت ان کو بنا لیتا. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ بے حیائی کا یہ لیول تھا کہ ان سے شادی بھی کر لیتا وہ بیٹا. ٹھیک ہے. یا کہیں اور اگر ان کی شادی ہوتی تو جو حق مہر تھا وہ خود رکھ لیتا. تو یہاں پر یہ جو ایک کام ہو رہا تھا، جو بہت ہی غلط کام ہو رہا تھا، اس کی نفی کی گئی. ٹھیک ہے. اس چیز کو منع کیا گیا. پھر اسی رکوع میں ہے کہ طلاق دینے پر شوہر حق مہر جو ہے وہ واپس نہیں لے سکتا. طلاق ہو گئی تو حق مہر واپس نہیں لے سکتا. لیکن ہاں، اگر بیوی بدکارہ ہے تو اس کا حق مہر ضبط کیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بتا دیا کہ انڈیو ایڈوانٹیج نہیں اٹھانا، کہ آپ حق مہر واپس لینے کے لیے اس کو جھوٹے الزام لگاؤ، جھوٹی تہمت اس کو لگاؤ. یہ بہت ہی بڑے گناہ کی بات ہے. آیت نمبر 22 میں کلیئرلی مینشن کر دیا گیا کہ اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا منع ہے. ٹھیک ہے. رکو نمبر 4 دیکھتے ہیں جو آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 25 تک ہے. یہاں محرم کا تذکرہ ہے کہ محرم کون ہے. ٹھیک ہے. کون کون محرم ہے؟ ماں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی ماں، رضاعی بہنیں، ساس، ربیبہ. ربیبہ یعنی تمہارے شوہر سے جو پہلی جو بیٹی ہو، ٹھیک ہے، وہ ہوتی ہے ربیبہ. تو ربیبہ سے بھی جو شادی ہے وہ نہیں کی جا سکتی. لیکن اس میں ایک آپشن یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کے ساتھ ایک آدمی نے ریلیشن شپ ڈیولپ کیا،
ٹھیک ہے، تب تو وہ ربیبہ حرام ہو گئی. لیکن اگر اس بیوی کے ساتھ ریلیشن شپس ڈیولپ نہیں ہوئے اور اس کو طلاق دے دی، تو وہ جو پہلے ہسبینڈ سے جو لڑکی ہے تب تو وہ جائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں دو کانسیپٹ ہیں کہ اگر طلاق دے دیا اس عورت کے ساتھ اور اس کی پہلے ہسبینڈ سے بچی تھی، تو اگر کوئی ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوا تھا تو تب تو وہ حلال ہے، ادروائز وہ آپ کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے بہو، اور اسی طرح سے ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تفسیر میں ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے ایک وقت میں پھوپھی بھتیجی خالہ بھانجی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے جو آلریڈی میرڈ خواتین ہیں ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اگر کوئی میرڈ خواتین، جو میرڈ خاتون ہیں، اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتے. لیکن ہاں، اگر وہ لونڈی جو جنگ کے نتیجے میں آئی ہے، اگرچہ وہ آلریڈی میرڈ بھی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے جنگ میں آئی ہے تو کافر جگہ سے، مطلب کافر قبیلے سے ہی ہے، تو وہاں پہ وہ حلال ہوگی اگرچہ وہ آلریڈی میرڈ تھی تب بھی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ مہر ادا کیا جائے. مہر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے نکاح کے لیے. ٹھیک ہے. پھر ایک بات اور یہاں بتائی گئی اسی رکو نمبر 4 میں، کہ نکاح کو نکاح کے انٹینشن سے ہی کیا جائے، نہ کہ اپنی سیکشول ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. نکاح کی جو ایک خوبصورتی ہوتی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہی نکاح کو کیا جائے. اچھا، آیت نمبر 25 میں ہے کہ اگر آزاد عورت سے نکاح کرنا تمہارے بس میں نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو زیادہ مہر جو ہے وہ دینا ہوگا، تو کسی لونڈی سے نکاح کر لو. کیوں؟ کیونکہ اس کو کم مہر دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اور لیکن وہ مومنہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اگر تم کسی لونڈی سے نکاح کرو تو اس کے مالک سے اجازت لے لو اور اس کے مناسب حق مہر ادا کر دو. حق مہر تو ادا کرنا ہوگا تب بھی، لیکن کم، بہت کم. ٹھیک ہے. پھر اس میں ایک اور بات بتائی گئی کہ چوری چھپے نکاح نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جو نکاح ہوگا باقاعدہ ہوگا، جس طرح سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کسی لونڈی سے نکاح کر رہے ہیں تو چوری چھپے کر لیں، بلکہ کھلم کھلا پورا اناؤنسمنٹ کے ساتھ نکاح ہوگا. ٹھیک ہے. اگر وہ جو لونڈی سے نکاح کیا ہے اگر وہ بدکارہ ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی بدکاری کرتی ہے شادی کے بعد، تو اس کی سزا آزاد عورت سے ہاف ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کو جو ساری سہولیتیں مل رہی ہیں وہ بھی تو آزاد عورت سے کم ہیں، تو اس لیے سزا بھی اس کو ہاف دی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس زمانے میں جو ہوتی تھیں، یہ جو لونڈی ہوتی تھیں یا غلام ہوتی تھیں، ان کا جو کیریکٹر ہوتا تھا وہ بہت اسٹرانگ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. وہ اس طرح کی بدکاریوں میں انوالو ہوتی تھیں، تو اس لیے یہاں پر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں بہت ہی زیادہ ڈیزائر ہو، ٹھیک ہے، تب تو تم کسی لونڈی سے نکاح کرو، ادروائز اپنے لیے تم صبر کرو، یہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی جب تک تم مہر کا انتظام نہ کر لو، جب تک تم اپنے آپ کو روکے رکھو. لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں کسی غلط کام میں چلا جاؤں گا، تو اس سے بہتر ہے کہ تم کسی لونڈی سے ہی نکاح کر لو. ٹھیک ہے. رکو نمبر 5 دیکھتے ہیں، جو آیت نمبر 26 سے لے کے آیت نمبر 33 تک ہے، 26 to 33. اس رکوع کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ بہت محبت سے اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ چاہتے ہیں کہ تم صراط مستقیم پر چلو. اللہ تم پر اپنی رحمت فرمانا چاہتے ہیں، تم پر بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں. پھر احکام کا سلسلہ شروع ہوا کہ اب مالی حقوق کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ مالی حقوق کی بات ہو رہی ہے، کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. یہاں اس تجارت پر زور دیا گیا جس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ڈیلنگ ہو، ٹھیک ہے، نہ کہ چیٹنگ کے تھرو. ٹھیک ہے. اگر میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہے اٹس ویل اینڈ گڈ، لیکن چیٹنگ کے تھرو آپ کسی تجارت کو نہیں کر سکتے. اور نہ ہی اپنے آپ کو قتل کرو. اس سے مراد اپنے آپ کو قتل کرنا بھی ہے اور اپنوں کو قتل کرنا بھی. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی بڑے گناہ کی بات ہے. یعنی تجارت میں چیٹنگ کرنا بھی اور قتل کرنا دونوں ہی بہت بری بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچو تو چھوٹی چھوٹی برائیاں تو اللہ تعالیٰ تم سے ویسے ہی دور کر دیں گے. یہاں پر ایک اور حکم دیا گیا کہ ہر انسان میں کچھ صفات رکھی ہیں. یہ آیت نمبر 32 میں ہم دیکھ سکتے ہیں. تو ان کو دیکھ کر حسد نہ کرو. دیکھیں، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ صفات ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا. ٹھیک ہے. انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت،
سب کو ان کی عمل کے اکارڈنگ ان کو اجر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو اس رکوع کا آخری حکم ہے وہ یہ ہے کہ وراثت جو ملی ہے، وراثت کا جو حکم آلریڈی آ گیا، اسی پروپورشن میں وراثت دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنے، اور جن کو دینا ہے ان کو ہی دی جائے گی، اگر آپ اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو دینا چاہتے ہو تو ان کے لیے وصیت کر دو جو کہ 1/3 ہے، یا پھر اپنے جیتے جی انہیں جو دینا چاہو دے سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ رکو نمبر 6 آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 42 ہے۔ اس رکو میں ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ پر اور کچھ سوشل میٹرز پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شوہر کی فضیلت جو ہے بیوی پر زیادہ ہے، کیونکہ وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک صالح عورت کی کیریکٹرسٹکس ڈیفائن کی گئی کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے راز کی حفاظت کرتی ہے۔ پھر آگے بتایا کہ اگر عورت سرکش ہو تو کیا کریں؟ سب سے پہلے اسے سمجھائیں، سیکنڈلی اس کا بستر علیحدہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تھرڈ یہ ہے کہ اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو جسمانی سزا دینے کا بھی حق ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ جسمانی سزا جو ہے وہ اس طرح سے جیسے ہم اپنے بچوں کو سزا دیتے ہیں، یہ نہیں کہ اٹھایا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا، نہیں، جس طرح سے چہرے پہ نہیں مارنا، تھوڑا بہت ان کو سمجھانے کے لیے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر عورت ان سب کے بعد باز آ جائے تو پرانی ساری باتوں کو درگزر کر دو۔ اچھا، آیت نمبر 35 میں ہے، اگر ایسی بات اس سے بھی بات نہ بنے تو دونوں کے خاندان سے ایک ایک حکم یعنی بردبار انسان آئے جو ان کی صلاح کر دیں۔ اور پھر جو نیکسٹ حکم آیا وہ ہے توحید کا، حسن سلوک کا، اسی رکوع میں، ٹھیک ہے؟ تو کس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ، قرابت دار کے ساتھ، یتامہ، مساکین، پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار ہوں، اور وہ پڑوسی بھی جو آپ کے رشتہ دار نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک ہی جگہ ساتھ بیٹھنے والے، مسافر، لونڈی، غلام جو تمہاری ملکیت میں ہو، ان سب کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کنجوسی کو ناپسند کرتے ہیں، اس سے منع فرمایا گیا۔ آیت نمبر 38 میں ہے کہ اگر آپ ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کرو گے تو بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 40 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ بڑھا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نیکیاں اللہ تعالیٰ بے حساب 700 گنا تک بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن نیکی کا بدلہ بڑھا کر دیتے ہیں، اور جو گناہ ہے گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 41 42 میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، انہیں گواہ بنا کر ان سے پوچھیں گے، انہیں گواہ بنایا جائے گا، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں نے تو تیرا پیغام اللہ تعالیٰ ان تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے؟ اور اس دن جو کافر ہوں گے وہ پشیمان ہوں گے۔ رکو نمبر 7 جو کہ آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 50 تک ہے، اس رکو میں ہم دیکھیں گے کہ تیمم کا حکم آیا، نشے میں نماز نہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، نہ ناپاکی میں نماز پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر پھر سے یہودیوں کے توڑ مروڑ کر بولنے کی حقیقت بیان کی گئی، قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور شرک ایک گناہ عظیم ہے، یہ بات ساتھ میں دیکھیں گے۔ آیت نمبر 43 میں ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع فرمایا گیا، جنابت کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھی جائے جب تک کہ انسان غسل کر لے۔ یہاں تیمم کا حکم بھی صادر ہوا کہ اگر تم مریض ہو، ٹھیک ہے، مریض ہو، تمہارے لیے پانی یوز کرنا منع ہے، یا تم سفر میں ہو اور غسل یا وضو تم پر واجب ہو جائے اور تمہیں پانی نہ ملے، تو کیا کرو؟ پاک مٹی کا انتخاب کرو تیمم کے لیے، اور اسے مسح کرو اپنے ہاتھ کا اور اپنے چہرے کا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے تیمم کے لیے آپ سنن ابو داؤد کی 321 اور سنن ابو داؤد کی 327 دیکھ سکتے ہیں کہ چہرے اور ہاتھوں کے لیے ایک ہی دفعہ ہاتھ مارو۔ اسی طرح ایک ہے کہ ہاتھ کو زمین پر مارو، بائیں سے دائیں ہاتھ اور دائیں سے بائیں ہاتھ پر ہتھیلیوں تک پھیرو، پھر چہرے کا مسح کرو۔ یہ آپ کو احادیث میں اچھے سے مل جائے گا، اور لیکچر میں ہم نے بہت اچھے سے اس کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 46 میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہودی باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے تھے، جیسے ان کو سمعنا و اطعنا کہا جاتا تو وہ کہتے تھے سمعنا و عصینا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب ان سے کہا گیا کہ رعینا بولو تو اسے کھینچ کر وہ رعینا کر دیا کرتے تھے، یعنی ہمارے چرواہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر وہی بات بتائی گئی کہ کس طرح سے یہودی اپنی باتوں کو توڑ مروڑتے تھے۔
ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہو گیا رکوع نمبر 7. ہم پہنچتے ہیں رکوع نمبر 8 کی طرف، جو کہ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 59 تک ہے. ٹھیک ہے، اس رکوع کے پہلے حصے میں اللہ ان لوگوں کو دردناک عذاب سے ڈرا رہے ہیں جو طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، اور جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں ایمان والوں کو. ٹھیک ہے، طاغوت کیا ہوتا ہے ہم نے بہت اچھے سے دیکھا، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کر دے. ٹھیک ہے، وہ طاغوت ہے. آپ اللہ کو چھوڑ کے جس کی عبادت کریں وہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے، اس رکوع کے دوسرے حصے میں بہت اہم بات بیان کی گئی ہے. یہاں پر سیاسی نظام میں آپ جو بھی فیصلے کرتے ہیں ان کو حق کے ساتھ فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے. یہاں پہ امانت بتائی گئی کہ اللہ کی طرف سے امانت ہے کیا؟ اگر آپ حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی ذاتی فائدے کے لیے اگر آپ کوئی فرمان جاری کرتے ہیں تو وہ خیانت ہوگی. ٹھیک ہے، امانت، ایک تو امانت وہ ہوتی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کسی کے پاس امانت ہم نے رکھی وہ، اور اس کے علاوہ جو ہم فیصلہ کرتے ہیں اگر ہم نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا تو وہ بھی امانت ہے. دوسری بات جو یہاں بیان کی گئی وہ جوڈیشل آسپیکٹ سے بیان کی گئی. جوڈیشل آسپیکٹ یعنی جو آپ فیصلہ کرتے ہو لوگوں کے ساتھ وہ عدل کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ کرو. اور تیسری بات اس رکوع میں بتائی گئی کہ اسلامی ریاست کی تو بنیاد ہے وہ کیا ہونا چاہیے، جس میں سب سے پہلے بات جو انکلوڈ کی گئی لیجسلیشن میں وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی کسی بھی قانون کے لیے اٹس کمپلسری کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اسی کے ساتھ اولو الامر کی اطاعت کی جائے. اولو الامر یعنی وہ لوگ جو تم میں سے ہوں، یعنی مسلمان ہوں اور جو قانون کو سنت طریقے سے چلائیں. ٹھیک ہے، ان کی بات کو بھی تم نے ماننا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں کی یہ جو اطاعت ہے، جو اولو الامر کی اطاعت ہے وہ انکنڈیشنل نہیں ہوگی کہ آپ نے ماننا ہی ہے، ایسا نہیں. ٹھیک ہے، اگر ان کی بات میں کوئی اختلاف ہو جائے تو فیصلہ کس کے تھرو ہوگا؟ اللہ اور رسول کی سنت کے اکارڈنگ پھر فیصلہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ لیجسلیشن کا کانسیپٹ ہونا چاہیے. رکو نمبر 9 جو کہ آیت نمبر 60 سے لے کے آیت نمبر 70 تک ہے. یہاں پر ایک واقعہ پس منظر میں ملتا ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق میں جھگڑا ہوا. دونوں ہی جانتے تھے اگر فیصلے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے وہ. ٹھیک ہے، اب چونکہ یہودی جو تھا وہ حق پر تھا اور اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی بات کہی. اب جب اس نے اپنی یہ بات ان سے کہی تو آبویسلی کیونکہ وہ حق پر تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب منافق تو پہلے یہ چاہتا تھا کہ ہم اپنا جو یہ کیس ہے وہ میں جو یہودیوں کا سردار ہے کعب بن اشرف ان کے پاس لے کر جاؤں. ٹھیک ہے، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہوا. اب منافق نے کیا کیا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ میں ان سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ یہودیوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں. جب وہاں گئے تو یہودی نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ میرے حق میں آلریڈی کر دیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کا سر قلم کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ جو رسول کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لیے میرا فیصلہ یہی ہے. اس پر منافق کا جو خاندان تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قتل کا دعویٰ کیا کہ دیکھیں ہمارا تو انسان جو تھا وہ فیصلے کے لیے گیا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی آیت نمبر 63 کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے تو آپ چشم پوشی کریں اور انہیں نصیحت کریں. اس آیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری قرار دیا اور اسی دن سے آپ کا جو لقب تھا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا. یعنی فاروق کا مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے والا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس رکوع میں احکام ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا احکام ہے. کہ طاغوت کا انکار کریں. ٹھیک ہے، رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. جب تک رسول کی اطاعت نہیں کی جائے گی وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا. یعنی مومن ہونے کے لیے یہ کمپلشن ہے کہ انسان کیا کرے؟ رسول کی اطاعت کرے. رکوع نمبر 10 آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 76 ہے. اس رکوع میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، قتال منافق کے اوپر بہت ہی بھاری چیز تھی اور وہ بہانے بنایا کرتے تھے کہ ہم تو نکلنے والے تھے لیکن ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور جب مسلمان جنگ جیت کر آ جاتے
تو کہتے کہ ارے میں بھی چلا جاتا تو یہ جو سکسس ملی ہے اس میں کچھ میرا بھی نام ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں اس رکوع میں ہیں. یہاں اس رکوع میں ان مسلمانوں کے لیے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے جو مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ان کے لیے قتال کیا جائے، جس میں کمزور مرد تھے، عورتیں تھیں، بچے تھیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں قتال جو ہوتا ہے وہ تو دونوں طریقے سے ہوتا ہے، یعنی ایک حق پر بھی ہوتا ہے اور ایک غلط طریقے سے بھی ہوتا ہے. تو قتال فی سبیل اللہ بھی ہوتا ہے اور قتال طاغوت کے لیے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن طاغوت کے لیے جو قتال کیا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے اس میں شکست ہی انسان کھاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہمیں رکوع نمبر 10 میں ملتی ہیں. رکوع نمبر 11 آیت نمبر 77 سے لے کے آیت نمبر 77 ٹو 87 ہے رکوع نمبر 11. اس رکوع میں ہمیں منافق کی بہت ساری چالوں سے آگاہ کیا گیا اور کچھ اخلاقی آداب ہمیں اس میں سکھائے گئے. ٹھیک ہے. جب مسلمان مکہ میں تھے تو کیا تھا، ان کو ہاتھ باندھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، چاہے کتنے بھی ظلم اور ستم ہو جائیں وہ وہاں پہ مطلب اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا. تو اس کے ساتھ نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیا گیا تاکہ انسان اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھے اور نماز کے ذریعے اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اور روحانی تربیت کے لیے بھی نماز بے حد ضروری ہے تاکہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، امام کو ہم فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزوں کا حکم دیا گیا تاکہ انسان اپنے مال کو، اپنے وقت کو اور امام کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب یہ مدینہ میں تھے تو جہاد کا حکم ہوا تو وہاں کے جو منافق تھے انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ ارے اتنی کیا جلدی تھی، ابھی تھوڑا اور وقت کر لیتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دنیا کے لیے تم یہ سب بہانے بنا رہے ہو، یہ تم سب کچھ کر رہے ہو، یہ تو فانی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح سے تم موت سے بچ جاؤ گے تو یہ موت تو مضبوط قلعوں میں بھی آ کر رہے گی. منافق جب بھی کوئی خیر آتی تو وہ کیا کہتے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی تکلیف ان کو پہنچتی تو وہ کیا کہتے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی طرف سے ہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی بھلائی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو بھی برائی ہوتی ہے وہ تمہارے خود کے نفس کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. یہاں پھر اطیع اللہ وطیع الرسول کی ترغیب دلائی گئی ہے. منافق رات کے اندھیرے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگز کرتے تھے اور دن میں آ کے ان کی مجلس میں بیٹھ جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر یہ کلام کسی اور کا ہوتا تو جگہ جگہ اس میں اختلاف پاتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. منافق مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے افواہیں پھیلا دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. کوئی بھی بات ہوتی، کچھ بھی ہوتا تو کیا کرتے، اس کو بڑھا چڑھا کر بولتے تاکہ وہ مسلمان پریشان ہو جائیں. یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اب تیار رہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے. اگر آپ کے ساتھ کوئی نکلتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اکیلے ہی نکل جائیں. ٹھیک ہے. یہاں پر مومنوں کو بھی جنگ کی ترغیب دلائی گئی کہ مومنوں کو جنگ کے لیے تیار کریں، لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ کو اکیلے نکلنا پڑے تو بھی آپ نکلیں. ٹھیک ہے. پھر آگے آپ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جلد ہی کفار کی قوت پست ہونے والی ہے. یہ بھی بتا دیا کہ دیکھیں آپ جنگ کے لیے نکلیں تو کفار بہت جلد پست ہونے والا ہے. آیت نمبر 85 اور 86 میں ہمیں آداب بتائے گئے. ٹھیک ہے، کہ انسان کسی اچھے کام کے لیے سفارش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. کسی کی سفارش، اگر کوئی اچھا کام ہے، کوئی اچھا انسان ہے تو ہم اس کے لیے سفارش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیٹ از الاؤڈ. اسی طرح سے جب کوئی سفارش کی جائے گی اور وہ اچھا کام ہوگا تو کیا ہوگا، اس سفارش کے لیے جو بھی وہ اچھا کام کرے گا تو جو سفارش کر رہا ہے اس کو بھی اس کا اجر ملے گا. اور اسی طرح سے اگر کسی برے کام کے لیے سفارش کی جائے گی تو اس برائی میں بھی اس کا حصہ ہوگا. دوسرا ادب جو اس میں بتایا گیا وہ ہے سلام کے بارے میں، کہ جب تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے تو تم اس سے بہتر کہو. جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی آپ کو سلام کہے تو آپ اس سے اور بہتر کہو. کوئی السلام علیکم کہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو. ٹھیک ہے. اور کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو. ٹھیک ہے. تو بہتر سے بہتر دعا دیا کرو.
اس کے بعد رکو نمبر ہم 12 دیکھتے ہیں. اس میں ان منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو اسلام قبول کرنے کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن ہجرت کر کے دارالاسلام یعنی مدینہ کی طرف نہیں آنا چاہتے تھے. تو کچھ مسلمانوں کا کہنا تھا کہ دیکھیں یہ ایمان تو لے کر آ گئے ہیں، اب ہجرت نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب ہجرت کا حکم اللہ کی طرف سے آیا اور اگر اسے نہیں مان رہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتے بلکہ وہ منافق ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حکم ہجرت کا اللہ کی طرف سے آیا تھا. تو اگر ایسے منافق تم کو ملے، ٹھیک ہے، اگر ایسے منافق تم کو ملتے ہیں تو تم انہیں قتل کرو، سوائے ان کے جن کے قبیلوں کے ساتھ تمہارے صلح کا معاہدہ ہو یا جن کے اندر لڑنے کی ہمت نہ ہو. ان کو چھوڑ کے باقی کے ساتھ جو منافق ہیں ان کے ساتھ تم قتال کرو. رکو نمبر 13 میں آیت نمبر 92 96 تک ہے. اس میں یہاں پہ مومن کے قتل کا کفارہ بیان کیا گیا. ٹھیک ہے، کہ مومن کا اگر قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا. اگر قاتل اور مقتول دونوں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور قاتل کہتا ہے کہ مجھ سے جان بوجھ کر نہیں بلکہ مجھ سے انجانے میں یہ قتل ہو گیا، تو اب قتل خطا کے بدلے قاتل کی جان نہیں لی جائے گی بلکہ اسے ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا اور دیت یعنی خون بہا مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا ہوگا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں. خون بہا کیا ہوتا ہے؟ کمپنسیشن ہوتا ہے جو ان ٹرمز آف منی یا پھر ان ٹرمز آف جو بھی جو چیز ہوتی ہے مویشی وغیرہ یا اس کے جو بھی ان کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس کے تھرو وہ کمپنسیشن دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر مقتول تو مومن تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے گھر والے کافر تھے، یعنی وہ اس قبیلے کا تھا جس میں باقی لوگ تو کافر تھے لیکن وہ ایمان لے کر آ گیا تھا، تو اس کو کمپنسیشن خون بہا نہیں دیا جائے گا بلکہ صرف ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. لیکن اگر مقتول کسی ایسے قبیلے کا تھا جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، صلح کا معاہدہ ہوتا تھا نا کچھ قبیلوں کے ساتھ پہلے، اگر ایسے قبیلے سے کوئی انسان تم سے قتل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو تمہیں اس کا خون بہا بھی دینا ہوگا اور اس کو ایک مومن غلام بھی تمہیں آزاد کر کے دینا ہوگا. اب انسان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے، تو کیا کرنا ہوگا؟ اسے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے. ٹھیک ہے، اور یہ توبہ کا طریقہ اللہ کی طرف سے، اور یہ جو روزے رکھے جائیں گے یہ مسلسل رکھے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب اگر انسان بنا کسی ریزن کے، بنا کسی جینیون ریزن کے اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اسے دوبارہ سے 2 مہینے کے روزے رکھنا دوبارہ سے شروع ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اگر انسان جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو پھر اس کے لیے تو جہنم ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آیت نمبر 94 میں ہے کہ اس زمانے میں مسلمان اور جو کافر تھے ان کو دیکھ کر یہ پہچان پانا مشکل تھا کہ وہ مطلب مسلمان ہیں کہ نہیں، کیونکہ دیکھیں اس زمانے میں ان کا جو پہناوا وغیرہ ہوتا تھا سب ایک سا ہی ہوتا تھا. تو اگر وہ زبان سے کلمہ پڑھ لیں اور کہہ دیں کہ میں مسلمان ہوں تو آپ کو اس بات کا اعتبار کرنا ہوگا کہ وہ مسلمان ہیں اگر وہ کہہ دیں تو. اور اس کے لیے ایک جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر سے مقابلہ کیا اور جب وہ مرنے لگا بالکل تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ یہ تو مطلب اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا قتل کر دیا. تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو تم نے اگر زبان سے کلمہ پڑھ لیں تو سمجھو کہ وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ان لوگوں سے جن لوگوں نے بنا کسی ریزن کے جہاد نہیں کیا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ بھی بتایا کہ قتال فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بلند درجات ہیں. رکو نمبر 14 ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 100 تک ہے، اور اس رکوع میں ان لوگوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر ہجرت نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا الا یہ کہ وہ عورتیں ہوں، بچے ہوں، کمزور لوگ ہوں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے ہجرت کریں گے اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعامات ہیں. رکوع نمبر 15 آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 103 ہے.
اس میں صلاۃ الخوف کا ڈیٹیلڈ طریقہ بیان ہے، ٹھیک ہے. اور یہ حکم ہم دیکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ صلاۃ الخوف کے بارے میں یہ حکم ہے. اور اس میں کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت نماز پڑھا دی اور اس کے بعد آپ بیٹھے رہے، ٹھیک ہے. ایک رکعت نماز پڑھا کر آپ بیٹھے رہے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، جبکہ جو مقتدی تھے انہوں نے دوسری رکعت خود ادا کر لی. 2 رکعتیں پوری کر کے وہ واپس چلے گئے، ٹھیک ہے. اور دوسرے گروہ کے لوگ جو اب تک نماز میں شریک نہیں ہوئے تھے، نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت اس گروہ کے لوگوں کی موجودگی میں پڑھائی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا، لیکن مقتدی جو تھے انہوں نے اپنی دوسری رکعت ادا کر لی، ٹھیک ہے. اس طریقے سے لشکر میں سے کوئی شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے شرف سے اور سعادت سے محروم نہیں رہا، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تلوار، نیزہ وغیرہ جسم سے بندھے ہوئے ہوں اور اس حالت میں نماز پڑھنا مشکل ہو تو اسلحہ وغیرہ کھول کر علیحدہ رکھ دیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ جنگ کی حالات جو ہیں اس بات کی اجازت دیتے ہوں. لیکن ڈھال وغیرہ جو ہیں وہ اپنے پاس موجود رکھیں تاکہ اچانک اگر کوئی حملہ ہو جائے تو انسان فوری طور پر اس حملے سے بچ سکے، ٹھیک ہے. تو اس رکوع میں ہمیں پورا جو صلاۃ الخوف ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے. اور یہاں سے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں نماز کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ خوف اور بالکل اگر جنگ کا ماحول ہے تو اس میں بھی نماز جو ہے وہ آپ کی آپ چھوڑ نہیں سکتے. رکوع نمبر 16 آیت نمبر 104 سے 112 تک ہے. اس رکوع میں جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو کلیئرلی سمجھا رہے ہیں کہ وہ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنے، اور جو لوگ خیانت میں پکڑا جاؤں گا تو اس نے یہودی کے گھر پہ وہ کچھ آٹا وغیرہ تھا وہ رکھ دیا. اب جب وہ پکڑا گیا اور تو اس نے صاف منع کر دیا کہ میں نے تو یہ چوری نہیں کی بلکہ اس یہودی نے چوری کی، ٹھیک ہے. اب جب یہ فیصلہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ان کا بھی حساب اسی مطلب منافق کی طرف ہی گیا کہ جو چور ہے یہ اس نے چوری نہیں کی بلکہ یہودی نے ہی چوری کی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ دیکھو جو خیانت کرنے والے ہیں ان کے حمایتی نہ بنو. رکو نمبر 17 دیکھتے ہیں جو آیت نمبر 113 سے آیت نمبر 115 پر ہے. اس رکوع میں منافقین کی خفیہ سرگوشیوں کا ذکر ہے، اور دوسروں کو دیکھ کر کامنٹس کرنا، ٹونٹ کرنا، اشارے کرنا، یہ ساری باتیں منافقین کے اندر تھیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ بھی فرمایا گیا جو خفیہ سرگوشیاں ہیں اگر وہ کسی اچھے کام کے لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا بہترین اجر دیں گے. مطلب خیر والی سرگوشی کیسے ہوتی ہے کہ کسی کو زکوٰۃ دینے کے لیے اگر کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے، کسی کی مدد کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دیں گے. رکوع نمبر 18 آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 126 تک ہے. اس رکوع میں شیطان کا منصوبہ بیان کیا گیا کہ کس طرح سے وہ لوگوں کو بہکا کر جہنم میں دھکیلے گا، ٹھیک ہے. اس میں جو مین پوائنٹس ڈسکرائب کیے گئے ہیں وہ ہیں کہ شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو لازماً بہکائے گا، کس طرح سے؟ بڑی بڑی امیدیں دے کر، ٹھیک ہے. اور جانور کے کان چیر کر، جیسا کہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر جانور کا کان چیر کر اس کو آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے. اور تیسری بات کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر کے، اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز اگر ہم اسے چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی شیطان کی ہی پیروکاری کرنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ایمان والوں کے لیے بشارت بھی دے رہے ہیں. رکو نمبر 19 آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 134 تک ہے. اس رکوع میں عورت کے حقوق کی وضاحت کی گئی جسے ہم آلریڈی اس سورہ کے شروع میں پڑھ چکے ہیں. ان آیات کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مانگی گئی تو یہ آیات نازل ہوئی، جس میں آیت نمبر 127 میں آیت نمبر 3 جو ہم نے پڑھی اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرنے کی وضاحت دوبارہ دی گئی. 128 میں اگر شوہر کی طرف سے بے رخی یا زیادتی کا خیال ہو تو بہتر ہے کہ دونوں صلح کر لیں،
ٹھیک ہے، یہاں پہ کہا گیا کہ جدائی سے بہتر ہے کہ آپس میں صلح کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آیت نمبر 129 میں بیویوں کے درمیان عدل کریں، آیت نمبر 130 میں لیکن اگر صلح ممکن نہ ہی ہو، ٹھیک ہے، اگر صلح نہیں ہو سکتی تو بہتر ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے طلاق لے لیں۔ پہلے کہا کہ صلح کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر صلح کے کوئی بھی چانسز نظر نہیں آتے تو طلاق لے سکتے ہیں۔ رکو نمبر 20 آیت نمبر 135 ٹو آیت نمبر 141، اس میں اللہ پر ایمان لاؤ تو پختگی کے ساتھ لے کر آؤ، ٹھیک ہے۔ اس رکوع میں کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ تو پختگی کے ساتھ لاؤ، یعنی اللہ پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، ملائکہ پر، سب پر ایمان لاؤ، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ایمان جو ہے ایمان کے کیا ایلیمنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ ایمان لا کر واپس کفر میں چلے گئے، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے۔ یہاں منافق سے کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کی مجالس میں ان کی مجالس میں تم لوگ بیٹھتے ہو، کافروں کو اپنا دوست بناتے ہو، تو مت کرو ایسا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے رکو نمبر 21 جو ہے وہ آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 152 تک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس رکو کی آیت نمبر 148 سے 6 پارے کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ بھی ابھی 1-2 آیت کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 142 میں سے 147 میں وہی منافق کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کی کیا حرکتیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن 148 سے یہاں پہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے، پارہ بھی چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں مظلوم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جس کا دل دکھا ہو، جس مظلوم کا دل دکھا ہو، تو اس کی زبان سے اگر کوئی الفاظ نکلتے ہیں، وہ تیز آواز میں بولتا ہے یا کچھ برا بھلا کہہ دیتا ہے، تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی اگر وہ مظلوم ہے۔ لیکن مظلوم سے یہ بھی کہا گیا کہ معاف کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسول ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے، وہ رسول کم نہیں، رسولوں کے درمیان تفریق کرنا الاؤڈ نہیں ہے انسانوں کے لیے۔ رکوع نمبر 22 آیت نمبر 153 سے آیت نمبر 162 پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں یہودیوں کی سرکشی کا بیان ہے کہ کس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بچڑے کو معبود بنایا، کوہ طور کو ان کے سر پر رکھ کے ان سے عہد لیا گیا، ہفتے کی زیادتی کا ذکر ہے، انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہتان لگایا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، بلکہ یہودی تو یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ہی دیا، لیکن وہ رسول سے قتل نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں کہ انہوں نے کیا سرکشی کی، وہ آیت رکوع نمبر 22 میں ہے۔ رکوع نمبر 23 ہے جو آیت نمبر 163 سے لے کے آیت نمبر 171 پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا جو کہ بشارت دینے والے تھے، ڈرانے والے تھے، ٹھیک ہے، آپ سے پہلے بھی رسول آئے، اور اب جو رسول آئے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں کے درمیان جو رسول اس وقت موجود ہے اس پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو نصارہ تھے انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا تھا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو اللہ کا کلمہ تھے، اللہ پاک ان باتوں سے پاک ہے کہ ان کا کوئی بیٹا ہو، ٹھیک ہے۔ رکوع نمبر 24 آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 176 سے الحمدللہ یہ ہمارا آخری رکوع ہے اس سورہ کا، اور اس رکوع میں یا ایھا الناس یعنی تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ برہان تمہارے پاس آ چکی ہے، یعنی اللہ کا رسول، اللہ کی پاک کتاب قرآن تمہارے پاس آ چکی ہے، تو تم اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اور تاکہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ برہان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشن دلیل۔ آخری آیت سورہ نساء کی جس میں کلالہ کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وراثت کا حکم آیا تھا تو ہم نے کلالہ کو سمجھا تھا، ٹھیک ہے، لیکن بہت اچھے سے ڈیٹیل میں اس آیت کو نہیں سمجھایا گیا تھا، تو جس کی وجہ سے جو لوگ تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلالہ کو اچھے سے نہیں سمجھے، ہمیں اس کی وضاحت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلالہ کا دوبارہ سے جو آیت ہے وہ کلالہ کی نازل کی، اور کہا کہ اگر کوئی کلالہ ہو یعنی جس کی اولاد ہو، نہ اس کے والدین ہیں، اور ایک بہن ہو، تو اس کی وراثت کا آدھا حصہ اس کا ہوگا، یعنی 50% اس کو دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کلالہ کوئی عورت ہو
تو اس کی پوری وراثت جو ہے اس کا حقدار اس کا بھائی ہوگا، اگر ایک ہی بھائی ہے تو، ٹھیک ہے. اور اگر بھائی بہن دونوں ہیں تو بھائی کو دگنا ملے گا بہنوں سے، اور اگر بہنیں ہیں تو 2/3 شیئر ملے گا، ٹھیک ہے. اگر صرف بہنیں ہی بہنیں ہیں تو 2/3 شیئر ملے گا. اکیلا بھائی ہے تو پورا کا پورا مل جائے گا. اور بھائی اور دو بہن دونوں ہیں تو بھائی کو ڈبل ملے گا بہنوں سے، ٹھیک ہے، بہنوں سے ڈبل بھائی کو ملے گا. اچھا، ابھی ہم نے جو آیت نمبر 12 پڑھی تھی، اب جب آپ اسے ٹرن کریں گے تو کلالہ کا ریشو جو تھا اس میں وہ جو ریشو تھا وہ ان بھائی بہنوں کے بارے میں تھا جن کی ماں تو ایک ہو لیکن باپ الگ الگ ہو، ٹھیک ہے. اور یہ جو شیئر یہاں پہ ڈیفائن کیا گیا ہے وہ سگے بھائی بہن کا ہے، یعنی جن کا باپ ایک ہے. اگر مائیں الگ ہیں تو بھی کوئی بات نہیں، باپ اگر ایک ہے تو یہ ریشو ہوگا جو میں نے آپ کو ابھی بتایا. اور جو ہم نے آیت نمبر 12 میں جو ہم نے ریشو دیکھا تھا وہ اس ٹائم میں تھا جن کی ماں تو ایک ہو لیکن جن کے جو باپ ہیں وہ الگ الگ ہوں، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہاں پر ہم نے ہماری جو 2 صورتیں ہیں ان کو کمپلیٹ کیا، تھوڑا سا اسپیڈ میں کیا تاکہ ہم ٹائملی اس کو کمپلیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے. مین پوائنٹس کو ریوائز کیا، مین احکام کو ہم نے ریوائز کیا، اور یہ کوشش رہی کہ جتنی بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ہم کور کر لیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب کرنا کیا ہے ہمیں کہ ہم نے ان احکام کو اچھے سے سمجھنا ہے تاکہ ہم ان کو اچھے سے ان چیزوں کو سمجھ سکیں، ان کے پوائنٹس اپنے پاس بنا کے رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ اس رکوع کے اندر یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اوکے، صرف ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بلکہ ہمیں ہمارے اللہ تعالیٰ نے کیا احکام دیے ہیں ہمیں وہ پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ہمیں یہ نہیں یاد رکھنا کہ کون سے رکوع میں کون سا احکام تھا، کون سی آیت میں کون سا احکام تھا، نہیں، بلکہ اگر ہم اس طرح سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو ہم نے ان احکام کو اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. بلکہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ ان سب کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا، احسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.